الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند محبت کے ساتھ اسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، زخمات مرہم لاؤ ہاں، کائنات اچ سب تو نیویاں دے کدے گھر تشریف لے آؤ ہاں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ دا ہجر تے پتھر بھی نہیں جردے، نہ سانو انج تڑپاؤ ہاں، میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے کدے پیراں دے وچ پاؤ ہاں۔ نہیں مخمل منگدی میں تا پیدل ویسا، نہیں مخمل منگدی میں تا پیدل ویسا، مینوں لے چل سونیا نالے، تیڈے جوڑے صاف کرن دی خاطر میڈے حاضر سر دے والے۔ نہیں مخمل منگدی میں تا پیدل ویسا، کیا بات ہے۔ مینوں لے چل سونیا نالے، تیڈے جوڑے صاف کرن دی خاطر میڈے حاضر سر دے والے۔ جے کوئی پوچھے تے کونوں اے کوجی کون کنگالے، جے کوئی پوچھے تے کونوں اے کوجی کون کنگالے، سردار بس اتنا آکھ چھوڑی ساڑے اٹھاں دی چروالے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سردار بس اتنا آنکھ چھوڑی ساڑھے اٹھاں دی چروالے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم والی عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، بالخصوص آج کی اس محفل کی جن کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد تصور شہزاد کیلانی زیدہ مجدہ، اور آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے انتہائی مخلص مشفق دوست بھائی حضرت مولانا فیصل محمود کیلانی اتاری صاحب، گجرانوالہ کی سرزمین سے سفر کر کے ہماری آج کی اس محفل کے خصوصی اصلاح خان جو ہے، ہمارے بڑی محبت کرنے والے بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ مولانا شمس الحق مدنی صاحب، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی چند منٹ کی حاضری ہے، اس کے بعد پھر خصوصی نعت وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دلہا میاں کا سیرہ بھی پڑھا جائے گا۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ آخر تک محفل میں تشریف رکھیں اور انشاءاللہ آخر پہ اگر آپ سب کا دل ہوا تو دولے میاں سے بھی ایک نعت سن لیں انشاءاللہ لازمی. آج کی یہ جو محفل ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے محمد صالح بھائی کے بیٹے قاری محمد عبداللہ عطاری صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں سجائی گئی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ انداز محبت ہے کہ ہمارے گھر میں خوشی ہو تو پھر بھی ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر دکھ آ جائے تو پھر بھی اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں. تو یہ آج خوشی کا موقع تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دن، آج کی رات لوگ کون سا کام ہے جو نہیں کرتے، ڈھول باجے گانے ڈانس اور مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہو کر اس رات کو گزارا جاتا ہے. یہ یقیناً خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے اس رات میں بھی اپنے آقا کے ذکر کو پسند کیا ہے اور اس کی مجلس سے جا کے بیٹھے. سبحان اللہ. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. بلا تمہید میری گفتگو شروع ہے، توجہ رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، از آدم تا عیسیٰ، ان کو جتنے محاسن عطا کیے گئے، جتنے کمالات عطا کیے گئے، جتنے معجزات عطا کیے گئے، جو شانیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو مقام و مرتبہ ان تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ سارے کا سارا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے آقا محمد عربی کو عطا کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعضوں کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اور بعضوں کا اس سے بھی زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کا مقام و مرتبہ تھوڑا ہے، ادنا ہے، اور کسی کا اعلیٰ ہے. نہیں، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. لیکن آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے اندر، انبیاء کے اندر، رسول کے اندر، ساری مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہمارے آقا کو عطا کیا ہے. آقا کونین خود فرماتے انا قائد المرسلین ولا فخر. فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا قائد اور سردار بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، مجھے اس پر تکبر نہیں ہے، کوئی غرور کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. اب یہ جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. عن ابن عباس جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون وقال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر موسى كلمه الله تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله تعالى. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله
ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله تعالى لي ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين وانا اكرم الاولين والآخرين على الله تعالى ولا فخر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. حدیث سن کے سبحان اللہ کہا کر. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ سننے کو مل جاتے ہیں. بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, اب ترجمہ سماعت فرمائے ذرا, میری طرف توجہ کریں سارے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک جگہ پہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انبیاء کے اوصاف ذکر کر رہے ہیں. انبیاء کے اوصاف ذکر کر رہے ہیں. فرمایا ان میں جب یہ بات چل رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, ادھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے نکلتے ہیں اور چلتے چلتے صحابہ کی اس محفل کے قریب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ان کو نہیں پتا کہ سرکار بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں, وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ان میں سے کوئی کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑا مقام عطا کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے. کوئی کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بڑا مقام عطا کیا ہے, ان سے کلام کیا ہے, ان کو اپنا کلیم بنایا ہے. کوئی کہنے لگا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے, ان کو کلمت اللہ اور روح اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. کوئی کہنے لگا اللہ نے حضرت آدم کو بڑا مقام عطا کیا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا ہے. فرماتے ہیں جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے, انبیاء کے اوصاف کا ذکر کر رہے تھے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے درمیان جلوہ گری ہو جاتی ہے. اب ذرا چشم سفر میں وہ منظر لے کر آئے نا کہ یوں صحابہ مجمع لگا کے بیٹھے ہوں, گفتگو کر رہے ہوں, اور ان کے درمیان جب آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی ہوگی کیسا منظر ہوتا ہو. یوں محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ کے اندر 14ویں رات کا چاند چمک دمک رہا ہوتا ہے, یا یوں محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے براتیوں کی دھوم کے اندر کوئی دولہا سج دج کے آ گیا ہوتا ہے, یا یوں محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے پھولوں کی انجمن کے اندر گل لالا مسکرا رہا ہوتا ہے, یا یوں محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے پروانوں کے جرمٹ میں شمع فروزہ مسکرا رہی ہوتی. سرکار تشریف لے آتے, ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر ان سے فرماتے ہیں کہ تم جو بات سن کر رہے تھے وہ میں نے سنی ہے, میں نے تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے, تمہاری بات بھی سنی ہے. ہاں بات تو ایسی ہی ہے, ان ابراہیم خلیل اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ, اللہ نے واقعی حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے, اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا ہے, حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے, حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن صحابہ سنو, اللہ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے. میں اللہ کا حبیب ہوں, اللہ نے مجھے اپنا حبیب عطا کیا ہے. اور ہاں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے, یہ مرتبہ دیا ہے, یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, اور کل بروز قیامت لوائے حمد کا پرچم میرے ہاتھوں میں ہوگا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء, ان انبیاء کی امتیں, وہ سارے کے سارے میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور ہاں یہ بات بھی ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن شفاعت میں کروں گا, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ہاں اور سنو, کل بروز قیامت سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک میں دوں گا,
میری خاطر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب فقیر مسکین لوگ ہوں گے، وہ سارے غربا جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے فقیر جو اپنی فقیری پر اپنی تنگ دستی پر رب العالمین کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ آقا کونین فرماتے ہیں کل بروز قیامت جب میں جنت میں داخل ہوں گا وہ سارے غریب میرے مسلمان امتی میرے ساتھ ہوں گے، اور فرمایا صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا ہے میرے بعد جتنے لوگ آئیں گے از ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا میں ہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ جو حبیب والا معاملہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ان کو جو معجزات دیے ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں، ان کو جو مقام دیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے۔ جس طرح ان دونوں کی ذات الگ الگ ہے اسی طرح ان کا کلام بھی الگ ہے، اس کے اندر بھی بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں اللہ کا ذکر کیا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو قرآن پاک میں اللہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بیان کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنا ذکر بعد میں کیا، پہلے رب العالمین کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، جب کوہ طور پہ حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب کلام سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ میں زیارت کروں، دیدار کروں۔ عرض کرتے ہیں ربی آرینی انظر الیک، مالک یہ پردے ہٹا، نقاب اٹھا، آج جلوہ تو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کرتے ہیں مالک میں تیرا کلیم ہوں، تو نے مجھے میرے ساتھ کلام کر کے مجھے شرف بخشا ہے، ساری امتوں میں میری امت کو فضیلت بخشی ہے، میں تیرا کلیم ہوں۔ اگر میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا تو پھر کون تیرا دیدار کرے گا؟ ارشاد فرمایا موسیٰ تو کلیم ہے، محبت تیرے ساتھ بڑی ہے، تیری امت کو بھی افضل بنایا ہے، لیکن تو دیدار نہیں کر سکتا۔ جو میرا دیدار کرے گا وہ میرا حبیب ہوگا، جس کو اپنا بلا کیف دیدار کرواؤں گا۔ پھر عرض کرتے ہیں فَمَا الْفَرَقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، مولا بتا تو صحیح کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کلیم وہ ہے کہ جب اس کی امت کو پانی کی حاجت پیش ہوتی ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کلیم اپنی جگہ سے اٹھ، یہ عصا بھی اٹھا، اس پتھر کے پاس چلا جا، پھر اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مار۔ جب کلیم اٹھتا ہے عصا پکڑتا ہے، پتھر کے پاس چل کے جاتا ہے، پھر اس پر عصا مارتا ہے، اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے فرمایا حبیب وہ ہے کہ جب اس کی امت کو پانی کی حاجت پیش آئے گی، جب امت کو پانی کی ضرورت ہوگی، ہم اس حبیب کو اٹھنے کی زحمت میں مبتلا نہ کریں گے،
अस्सा उठाने की तकलीफ न देंगे, पत्थर के पास चल के जाने का हुक्म न देंगे, पत्थर पर डंडा मारने का हुक्म न देंगे, बल्कि होगा क्या, फयदा यदाहू, फिर रिकवा, वो महबूब क्या करेगा, हबीब वो है, वो अपना हाथ पानी के प्याले के अंदर रखेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फजालल माउ यफूरु बैना असाबिही, मूसा तू कलीम है, हबीब वो होगा कि जो पानी के प्याले में अपना हाथ रखेगा, उसके हाथों से रब पानी के चश्मे जारी फरमा देगा। वो हबीब है, कलीम वो है कि जब कोहे तूर पे आता है, वादी मुकद्दस में आता है, हुक्म होता है फखदा न अलैका बिल वादिल मुकद्दस तुवा, मूसा वादी मुकद्दस में आ चुका है, जूते उतार के आ जा, जूते उतार के आगे आ, लेकिन हबीब वो है जब वर्षे मोहल्ला पे जाता है, जूते उतारने का हुक्म नहीं दिया जाता। कलीम वो है जब उसकी उम्मत को हदायत की जरूरत होती है, इरशाद होता है मूसा 40 दिन कोहे तूर पे आ जा, 40 दिन और रातें चिल्ला कर, फिर उसके बाद किताब दी जाएगी, तेरी उम्मत हदायत पा जाएगी। लेकिन हबीब वो है जब उसकी उम्मत को किताब की हाजत पेश आती है, किसी पहाड़ के नहीं बुलाया जाता, किसी गार में नहीं बुलाया जाता, किसी जगह पे चिल्ला काटने का हुक्म नहीं दिया जाता, बल्कि हबीब अगर घर में है, जिब्रील कुरान लेकर घर में आ रहा है, हबीब अगर सफर में है, जिब्रील कुरान लेकर सफर में आ रहा है, हबीब अगर गार में है, जिब्रील कुरान लेकर गार में आ रहा है, हबीब अगर बदर में है, जिब्रील कुरान लेकर बदर में आ रहा है, हबीब अगर ओहद में है, जिब्रील कुरान लेकर ओहद में आ रहा है, हबीब जिधर जिधर जा रहा है, जिब्रील कुरान लेकर पीछे पीछे जा रहा है। फरमाया कलीम वो है, कलीम वो है कि जो रब के दीदार का मुश्ताक है, और हबीब वो है कि रब जिसके दीदार का मुश्ताक है। फरमाया तू कलीम है, तू नहीं देख सकता। अर्ज की मालिक अगर मैं कलीम हो के नहीं देख सकता तो फिर वो हबीब कैसे देखेगा। फरमाया वो उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा होगा, मैं जिब्रील को 70,000 मलाइका के साथ भेजूंगा, जन्नत से बुराक भी लेके जाएगा, मेरे हबीब के कदमों को चूम कर जगाएगा, और फिर दस्त बस्त अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, आका आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। फिर उस महबूब को संवारा जाएगा, उसको सजाया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा, और मैं अपने पास अर्शे मुअल्ला पे बुलाकर जिसको बिला कैफ अपना दीदार कराऊंगा उसे हबीबुल्लाह कहा जाता है, उसे हबीबुल्लाह कहा जाता है। फरमाया कलीम वो है कि वो जब उसका रब बुलाता है तो जल्दी जल्दी हाजिर होता है, तेज तेज जाता है। पूछा जाता है कलीम जल्दी क्यों आए हो, तेज तेज क्यों आए हो। अर्ज करते हैं मालिक तेज इसलिए आया हूं ताकि तेरी रजा हासिल कर सकूं, ताकि तू राजी हो जाए। लेकिन हबीब वो है कि जिसके बारे में रब तबारक व तआला खुद फरमाता है वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब हम तुम्हें इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि तुम अपने रब से राजी हो जाओगे। तो कलीम वो है जो रब की रजा चाहता है, हबीब वो है रब जिसकी रजा चाहता है। रब जिसकी रजा चाहता है वो हबीब है। और कलीम जिस जगह पे कदम रखे वो जगह मरकज़े तजल्ली बनती है, और हबीब जिस जगह पे कदम रखे वो जगह अर्शे मोहल्ला बन जाती है। फिर मेरे इमाम कहते हैं, इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शम्अ रिसालत, आफताब कादरियत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका कलम जोश में आता है, वज्द करते हैं, लिखते क्या है, अर्ज करते हैं ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मका अर्श जिनका फलक फर्श जिनका मलक, खादमाने सराए मोहम्मद खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा की रजा
اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا ہے نام محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد رضا۔ پل سے اب فشت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہو جسے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں نقیب محفل کو زحمت دیے بغیر